بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. صدق اللہ مولانا العظیم. پچھلی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ کل قیامت والے دن ہم کافروں کو ان کے چہروں کے بھل گھسیٹ کر لائیں گے. اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اور ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. جیسے ہی جہنم کی آگ ہلکی پڑے گی اس کو دوبارہ دہکا دیا جائے گا. یہ سزا ان لوگوں کی کیوں ہے؟ ان کو اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ قرآن نے اس آیت میں اس کو بیان کیا. اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، ہماری آیات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. نمبر 2، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو دوبارہ بھلا ہمیں کون پیدا کر سکتا ہے؟ اور کافروں کو سب سے بڑا اعتراض یہی تھا. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جناب تم اپنے 6 فٹ کے قد کو دیکھ لو اور اپنے مقابلے پر زمین کے وجود کو دیکھ لو، آسمان کے وجود کو دیکھ لو، چاند سورج کے وجود کو دیکھ لو. جو اللہ اتنے بڑے وجودوں کو، اتنے بڑے حجم والی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، جناب وہ تمہیں بھی پیدا کر سکتا ہے. اسی لیے وہ تمہیں موت و حیات کا نظارہ دکھاتا رہتا ہے. بھائی آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی القیوم کا یہ معنی بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے اور قائم ہے. اور اس کا یہ معنی بھی اس سے بھی اعلیٰ ہے کہ وہ زندگیاں دینے والا ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے. وہ زندگیاں دینے والا ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے. بھلا یہ ہمارا ہر رات کو سونا اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہر کسی کو زندہ کر سکتا ہے. مزدور محنتی آدمی سارا دن محنت کر کے بھائی شام کو اس کا جسم جواب دے جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ تھک جاتا ہے، اس میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اس کا دماغ سست ہو جاتا ہے، اس کا جسم کام نہیں کرتا. اللہ جل جلالہ رات کو اس کو سلا دیتے ہیں. اور قرآن کریم نے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، نیند کو حدیث مبارکہ میں موت کی بہن کہا گیا ہے. نیند جو ہے یہ موت سے ملتی جلتی ایک کیفیت ہے. سارا دن کا تھکا ہوا انسان بھئی رات کو آ کے سوتا ہے، جب صبح کو اٹھتا ہے تازہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کہاں گئی تھکاوٹ؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے بھائی ہم جو رات کو سونے کی دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک، میں اس اللہ کا نام لے کر اموت. اگر اس کا ٹھیٹھ لفظی ترجمہ کیا جائے تو کیا کریں گے؟ میں اس اللہ کا نام لے کر مر رہا ہوں. اموت و احیا. تو بھائی ہم رات کو جو سوتے ہوئے جو دعا پڑھتے ہیں اس میں موت و حیات کا ذکر ہے یا نہیں؟ بالکل ذکر ہے. اب دیکھیے اس وقت آپ پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیے آپ کو آم نہیں ملے گا، اگانا چاہے نہیں اگے گا، وہ مر گیا ہے.
گل سڑ گیا ہے، اذا کنا عظاما ورفاتا، اس کا چھلکے کو بھی زمین کھا گئی، اس کی گٹھلی بھی اب ڈسکا میں تلاش کرو کسی پنساری کے پاس بطور دوائی تو پڑی ہو۔ اب بھائی جیسے ہی موسم آئے گا اللہ جل جلالہ اسی زمین سے بھائی آم کا پھل دوبارہ مارکیٹوں میں لے آئیں گے کہ نہیں؟ لے آئیں گے۔ موت و حیات کا میں کہہ رہا ہوں پوری زمین پر اللہ جل جلال، ابھی سردی شروع ہوئی ہے، ابھی درختوں کے جو پتے ہیں وہ پیلے پڑنا شروع ہوئے ہیں، اور مہینے کے اندر اندر ان کا وجود ختم ہو جانا ہے، اور درخت جو ہے وہ خالی ہو جائیں گے، سبزہ سارا پیلا پڑ کے زمین بوس ہو جائے گا، زمین کھا جائے گی، مٹی۔ لیکن بھائی جیسے ہی موسم بہار آئے گی فروری میں جا کے، اللہ جل جلالہ ان سارے پودوں، پھول، درختوں سے سبزہ، پھول، خوبصورتی دوبارہ نکال دیں گے۔ اس لیے فرمایا ذالک جزاؤہم، یہ ان لوگوں کی سزا اس وجہ سے ہوگی کفروا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ انہوں نے بھائی ہماری آیات کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ اس انکار میں سے ایک انکار یہ ہے، وقالوا، کافروں نے کہا، اذا کنا عظاما، اور جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا وہ قادر ہے اس بات پر ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے، ان جیسوں کو بھائی کیا پیدا کر دے؟ دوبارہ پیدا کر دے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ پیدا کرنے کا ایک وقت طے کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، لیکن یہ ظالم لوگ جو ہیں، یہ کافر لوگ جو ہیں، اپنے کفر کی وجہ سے ان سچائیوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آگے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اصل میں کافروں کا ایک اعتراض تھا، اس اعتراض کو قرآن کریم نے ذرا کھول کر جو بیان کیا ہے وہ 25ویں پارے میں بیان کیا ہے۔ بھائی سچ بات یہ ہے کہ اگر قرآن کافروں کے اس اعتراض کا ذکر نہ کرتا ہماری تو زبان کانپ جاتی ہے اس اعتراض کو زبان پر لاتے ہوئے۔ کافروں نے یہ کہا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نبوت دینے کے لیے مکہ میں ابو طالب کا یتیم ہی ملا تھا؟ یہاں اور بڑے سردار نہیں تھے؟ اَأُنزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا دیکھو نبوت جو ہے وہ بہت اوپر کی چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ جو عام رزق کی تقسیم، بھائی رزق افضل ہے یا نبوت افضل ہے؟ نبوت افضل ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھی تو وہ نبوت کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں کیسے دے دیتا؟ اگر رزق کی تقسیم ہم انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتے تو تم خود دوسرے انسانوں کو مار دیتے جس طرح زمین پر ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے آگے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اس کا محاورتاً میں یوں ترجمہ کرتا ہوں، انسان بہت کم ظرف ہے۔ انسان کیا ہے؟ بہت کم ظرف ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں جو تقسیم زر کے مسائل ہیں پوری دنیا میں، کیا بھائی سرمایہ دارانہ نظام میں دنیا کے بڑے بڑے مگر مچھوں نے لاکھوں لوگوں کے رزق کی تقسیم پر رکاوٹ ڈال رکھی ہے کہ نہیں؟ ڈال رکھی ہے۔ اگر انسانوں کے اختیار میں، اگر یہ ہوا، پانی، بارشیں، موسم اللہ تعالیٰ انسانوں کے اختیار میں دے دیتا نا تو یہ دوسرے انسانوں کو خود مار دیتے۔ یہ دوسرے انسانوں کو، وہ تو اللہ وحدہ لا شریک نے بھائی یہ نظام کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وگرنہ انسان اتنا کم ظرف ہے، انسان اتنا کم ظرف ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے حبیب
آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ پچھلے رکوع میں بات آئی تھی، اصل میں یہ اسی کا جواب ہے۔ کافروں نے کیا کہا تھا؟ آپ کے پاس ایسا گھر ہونا چاہیے، ایسے باغ ہونے چاہیے، آسمان سے فرشتے اترنے چاہیے، آپ کو ہمارے سامنے طرح طرح کی شرطیں لگائیں۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے حبیب اگر ہم ان ساری چیزوں کو پورا بھی کر دیں یہ پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے بھائی، انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور اس کمزوری پر سوائے اللہ کے خاص بندوں کے کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ انسان جب کسی کے ساتھ حسد اور بغض کی کیفیت میں آ جائے نا تو پھر آپ کچھ بھی کر لو، آپ ان کے دلوں کو صاف نہیں کر سکتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بھائی اونچا کردار کسی کا ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اخلاق کی جو سطح تھی انسانوں میں سے کسی کی اوقات ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام کافروں کو کافر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطمئن نہیں ہوئے، آپ پر طرح طرح کے اعتراض۔ ابھی اگلے رکوع میں آ رہا ہے، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے شاعر کہا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ آج کا کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر کیا کہا؟ یہ تو شعر و شاعری ہے، یہ تو خود کھڑا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے، نبی جی ہم ان کافروں کے وہ پیچھے والے سارے مطالبات بھی پورے کر دیں تو جناب یہ پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں۔ گلستان میں شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ وہ شخص بھی بیوقوف ہے جو اپنے سے حسد اور بغض رکھنے والوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے، چونکہ جو بندہ آپ سے بغض رکھتا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کچھ بھی کر لو آپ اس کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اس کو مطمئن کرنے والا یہ خود غلطی پر ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ جو تھا، ایک نوجوان اس کا وزیر تھا، بڑا لائق فائق محنتی، امور ریاست کو پوری دیانت سے ادا کرنے والا، اور دوسرے وزراء اس سے بڑا حسد رکھتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اس کو بلایا، نوجوان کو کہا، بندہ خدا یہ تیری شکایتیں کرتے رہتے ہیں، مجھے پتا ہے تو دیانتدار ہے، مخلص ہے، تو اپنے فرائض بڑے دیانتداری سے ادا کرتا ہے، کوئی تھوڑا سا ان کو بھی مطمئن کر لیا کر۔ تو اس نوجوان نے بادشاہ کو ایک بات کہی، اس نے کہا، بادشاہ جی جس وقت تک اللہ کا فضل مجھ پر رہے گا اور آپ کا اعتماد رہے گا یہ لوگ مجھ سے راضی نہیں ہو سکتے، یہ لوگ مجھ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ جب تک اللہ کا فضل مجھ پر رہے گا اور آپ کا اعتماد رہے گا اس وقت تک میں کچھ بھی کر لوں، میں ان لوگوں کو راضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، نبی جی آپ کے اوپر قرآن اترا، یہ اس کی مثال نہیں لا سکے لیکن آپ پر راضی نہیں ہے۔ عملی صورتحال یہ ہے کہ جس رات آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس وقت بھی ان کی امانتیں آپ کے پاس پڑی ہیں، لیکن یہ پھر بھی آپ پر مطمئن نہیں ہیں۔ ہم ان کے سارے مطالبات پورے کر دیں یہ کبھی بھی آپ پر مطمئن نہیں ہوں گے، ان کو اعتراض ہوگا، ان کو اعتراض ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ سب کو پتہ ہے 18 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی تاکہ جو یہودی ہیں ان کی تالیف قلب ہو جائے، ان کے دل نرم پڑ جائیں۔ لیکن بھائی یہودی نرم پڑے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے قتل کے منصوبے کنہوں نے بنائے؟ یہودیوں نے بنائے۔ اس لیے قرآن نے ایک بات یہ سکھائی، جو حسد کرنے پر آ جائے، جو آپ سے بغض کرنے پر آ جائے، جو آپ سے نفرت کرنے پر آ جائے، آپ اس کے سامنے سجدہ بھی کر رہے ہوں گے، آپ اس کے سامنے تہجد بھی پڑھ رہے ہوں گے، وہ کہے گا ریاکاری کے لیے کر رہا ہے۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ تم کس سے بچو؟ حسد سے بچو۔
یہودی جو ہے سب سے زیادہ منتظر بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ یہودی. اور آدمی کو وہ چیز بہت محبوب ہوتی ہے جس کا صدیوں سے انتظار کیا جائے. یہودی صدیوں سے منتظر تھے، سب سے زیادہ منتظر تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے کہا کہ آپ ان کو اپنی دشمنی میں بہت سخت پائیں گے. 1400 سالوں سے یہودی امت مسلمہ کے دشمن ہیں. وجہ کیا ہے؟ قرآن نے خود بیان کر دی. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. ہم نے مسلمانوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنا فضل کیا ہے، یہ اس کی وجہ سے حسد میں ہیں. اس لیے قرآن نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو یوں کہتے ہیں، آپ کے لیے یوں ہو فلاں ہو، جو پچھلے رکوع میں مطالبات آئے. لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں، اگر میرا رب تمہیں اپنی رحمت کے خزانوں کا مالک بنا دے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم غربت سے ڈر کے اس کو بھی روک لو گے. اس کو بھی کیا کر لو گے؟ روک لو گے. اس لیے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بخیل بندہ پسند نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ تو بہت ہی، ہمیں فرمایا بخل اور ایمان یہ ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. یہ ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. کیوں؟ بخل کے اندر ایک عقیدے کا بھی فساد ہے. بخیل بندہ یہ سمجھتا ہے، بخیل بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ پیسہ ٹکا نہ رہا تو میں غربت سے مر جاؤں گا. اور سخی وہ ہوتا ہے بھائی جس کا اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر. آپ حضرات کو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی کسی کو نہیں دیکھا. صبح کی ٹھنڈی ہوا کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت چلا کرتی. کیوں؟ سخی کو اعتماد ہوتا ہے بھائی کس پر؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو تیرے لیے سخاوت کرے آپ اس کے رزق میں برکتیں دے دے، آپ اس کے، اور جو بخل کرے. اور سب سے بڑا بخیل، بھائی ہم پتہ بخیل کس کو سمجھتے ہیں؟ اس کو بھی سمجھ، ہم بخیل اس کو سمجھتے ہیں جو یار دوستوں میں کوئی پیسہ نہ خرچ کرے. نہیں، بخیل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے. بخیل اسے کہتے ہیں جس پر حج فرض ہو وہ اپنا فرض ادا نہ کرے. بخیل اسے کہتے ہیں اس کے بہن بھائیوں میں غریب ہوں ان کو نہ دے. بخیل اسے کہتے ہیں خود مالدار ہو پڑوسی بھوکا ہو اس کی پرواہ نہ کرے. اسے کیا کہتے ہیں؟ بخیل. ہم بخل کا ایک چھوٹا سا معنی لیتے ہیں. حقیقی معنی میں بخیل وہ ہے اللہ نے اس کے مال پر جو احکام رکھے ہیں، جو فرائض رکھے ہیں، ان کو ادا نہ کرے، اس کو بخیل کہتے ہیں. قرآن نے فرمایا اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تم غربت کے ڈر سے سارا مال روک لو گے. وکان الانسان قتورا، اصل میں انسان بہت کم ظرف ہے. یہ ہماری بشری کمزوریوں میں سے ایک ہے. آج ہم کسی کو اچھا سمجھیں گے، کل چھوٹی سی بات سے اس سے کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے. بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے. بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں بھائی کیا ہو جائیں گے؟ بدگمان ہو جائیں گے. ہم بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں منفی سوچتے رہیں گے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کے تانے بانے بنتے رہیں گے. انسان میں کم ظرف ہے. اپنے اندر کچھ نہ ہو پھر بھی یہ سمجھتا رہتا ہے کہ مجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، مجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. یہ انسان کی کم ظرفی ہے، یہ انسان کی بھائی کیا ہے. اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا سب سے زیادہ جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے. بھائی کیا ہے؟ انسان کا دل ہے. تزکیہ کا قرآن اتنا ذکر کیوں کرتا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت. بھائی آگے کیا ہے؟ ویزکیہم، تزکیہ کرنا، تربیت کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تزکیہ کیا. جب ان کا تزکیہ ہو گیا نا بھائی، پھر ان کے اندر اللہ نے ایسی تواضع پیدا کر دی، ایسی عاجزی پیدا کر دی، ایسی عاجزی پیدا کر دی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود
اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے عیبوں پر نظر، اپنی خامیوں پر نظر، اپنی کوتاہیوں پر نظر۔ اور بھائی جب انسان دینی یا علمی غرور میں مبتلا ہو جائے پھر وہ کیا کہتا ہے؟ میں صحیح ہوں باقی سارے غلط ہیں، میں صحیح ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ اور آج ہمارے اندر یہ مرض بہت زیادہ ہے، میں یہاں سے لے کے یہاں تک کہوں گا آپ سب غلط ہو، بس آپ لوگوں میں حسن بصری جیسا میں ہی ہوں باقی آپ سب غلط ہو۔ جب انسان کے دل میں یہ آ جائے کہ بس میں ہی صحیح ہوں باقی ساری دنیا غلط ہے، حقیقت میں بھائی وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے، باقی ساری دنیا کیا ہے؟ صحیح۔ وہ جیسے وہ ایک عربی شاعر نے ایک مثال دی ہے نا کہ ایک آدمی وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوا تھا، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اس کو نیچے والے سارے کیا نظر آ رہے تھے؟ چھوٹے چھوٹے۔ اس نے حقارت سے کہا دیکھو سارے بونے ہیں، سارے کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو اس عرب شاعر نے کہا جناب نیچے والوں کو تو کون سا اونٹ سے بڑا نظر آ رہا ہے؟ تو ان سے بھی چھوٹا نظر آ رہا ہے، تو ان سے بھی چھوٹا۔ جب انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ خود اس لیے علماء نے لکھا ہے اپنے منہ سے کوئی تعریف کرنا جائز نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ۔ ہاں اپنے منہ سے ایک تعریف کرنا جائز ہے، وہ یہ کہ جب تم دوسروں کی تعریف کرو، اس لیے کہ دوسروں کی تعریف وہی کرے گا جو خود بہت اونچے اخلاق کا مالک ہوگا۔ جب بندہ دوسروں کے کمالات کا اعتراف کرتا ہے نا، یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ بندہ بہت با کمال ہے۔ حقیقت میں وہ اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے، چونکہ کم ظرف جو ہے وہ کسی کو گوارا اور برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان جو ہے یہ بہت کم ظرف واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔